جیسا کہ یہاں 5 C's کا ذکر ہے جنہیں کینسرس بیہیویئر کہا گیا ہے. آپ غور کیجئے گا, ریلیشن شپ ٹوٹ جائیں گے, جب بھی دوسرے بندوں سے واسطہ پڑے گا یہ والے مسائل وہ ہیں جو رشتوں کو تباہ کریں گے, آرگنائزیشن کو تباہ کریں گے. آپ سب نے تو ترقی کرنی ہے, یہ ترقی میں رکاوٹ ہے. یہ وہ 5 جو فیچر ہیں آپ کو اپنے مزاج سے نکالنے ہی پڑیں گے ترقی کرنے کے لیے. پہلا, تنقید. یار بعض بندوں کا مزاج ہے تنقید جو کرنا, ان کو ٹائم پہ سیلری دے دو تو حیران کن حد تک جواب دیں گے, کہیں گے کہ اتنی جلدی سیلری دے دی ہے, یکم تک کیسے گزارا کریں گے. لیٹ سیلری دیں تو سیلری لیٹ دیتے ہیں ہمارے سارے پہ. ان کا نا مزاج میں تنقید ہے. اگر آپ کے دائیں بائیں یا آپ کے اندر یہ مزاج آ گیا نا ایک دفعہ تنقید کرنے والا, تو آپ نے باز ہی نہیں آنا, ہم نے پھر رہ ہی نہیں سکنا. پھر ہم تنقید کرتے جاتے ہیں, اچھائی پہ بھی برائی پہ بھی. ابھی بات سنی نہیں ہو تنقید شروع کر دیتے ہیں, پلان کی سمجھ ہی نہیں آئی ہو تنقید شروع کر دیتے ہیں, پالیسی کا نوٹیفیکیشن پڑھتے ہیں ریئیکشن مارنے لگ جاتے ہیں. وہ مزاج ہے. آپ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں, کوئی پالیسی بنائیں, وہ تنقید کریں گے. ایسے لوگوں کو ادارہ آہستہ آہستہ سائڈ لائن کر دیتا ہے. دوسرا ہے کمپلیننگ, شکوے. سر شکوے سے کوئی رشتہ نہیں چلتا, شکر گزار آدمی رشتہ چلاتا ہے. آپ شکوے کے اپوزٹ دیکھیں تو شکر گزاری والا مزاج چاہیے نہ کہ شکوے والا. آپ تنقید کے اپوزٹ دیکھیں تو اپریشیٹ کرنے والا مزاج چاہیے. اور سر ٹانگیں کھینچنے والے تنقید کرنے والوں کہتے ہیں تنقید بھی اچھی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. وہ اتنی کثرت سے تنقید کرنے والے ہیں, آپ نہ پریشان ہو, وہ نہیں کام ہوگی. آپ اپریشیشن کی طرف آئیں جو آپ کے اپنے لیے بھی بہتر ہے, اگلے بندے کے لیے بھی بہتر ہے. اسی طرح تیسری چیز جو ہے موازنہ. کمپیریزن اور کمپٹیشن بڑی اہم چیز ہے. کمپیریزن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے سے کمپیریزن نہیں بنتا. ایک چیز کا جیسے یہ کپ ہے, یہ کلوک ہے, تو اس کا کمپیریزن نہیں بنتا. تو اس طرح انسان کی عادات, ان کا بیک گراؤنڈ, ان کو ہر ایک کو الگ پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو آرگنائزیشن میں ہمیں ایک امپلائی کا دوسرے امپلائی سے کمپیریزن نہیں بنتا. کوئی کریٹیکل تھنکنگ زیادہ رکھتا ہے, کوئی کریٹیوٹی زیادہ رکھتا ہے, کوئی ڈیسیژن میں, کوئی امپلیمنٹیشن میں, کوئی ایموشنل انٹیلیجنس میں زیادہ نمایاں ہے, کسی کی انٹلیکچوئل گرومنگ زیادہ ہے. تو ہم موازنہ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام اس فرد کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, یہ رول اس فرد کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, تو اس کا ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. گھروں میں ہم 2 بچوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کھانے پینے کے حوالے سے, ان کے کام کے حوالے سے. تو ہر ایک کا جو نیچر ہے وہ الگ ہے. تو ہمیں موازنہ آرگنائزیشن میں, ملازمین کا, کلاس میں, گھر میں, فیملی میں کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا جو بڑا اہم پہلو ہے وہ کمپٹیشن کا ہے. اب موازنہ جو کمپیریزن ہے ایکچولی کس کے ساتھ کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کمپیریزن جب ہم کر رہے ہوں گے, موازنہ کر رہے ہوں گے, تو اس کی پریویس پرفارمنس کے ساتھ کر رہے ہوں گے, اس کے پریویس ٹریک کے ساتھ اس کا کمپیریزن بنتا ہے. 2 لوگوں کا آپس میں نہیں بنتا. آج وہ 10 سکور پہ ہے تو یہ دیکھیں گے کہ مسٹر اے آج 10 سکور پہ ہے, تو نیکسٹ پیریڈ میں آیا وہ 11 سکور پہ پہنچا ہے, وہ اس سے آگے اس نے کامیابی اختیار کی ہے. جبکہ کمپٹیشن کی طرف آتے ہیں. کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپٹیشن ہیلدی بھی ہوتا ہے, کمپٹیشن سے بچنا چاہیے. کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ویلیوز کو, رولز کو رونتے ہوئے ہر صورت میں کامیاب ہونا, یہ مائنڈ سیٹ کمپٹیشن کا. دوسروں کو ہرا کر کامیاب ہونا, یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ جس میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں ہیلدی اور اصولوں پہ رہتے ہیں, اصولوں پر رہتے ہوئے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ کمپٹیشن بڑا ہیلدی ہے. ٹیم کے اندر ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہوئے میوچل شیئرنگ کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو کمپٹیشن پازیٹیو افیکٹ بھی رکھتا ہے, نیگیٹو. تو یہاں پہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں جیتنا نہیں ہے, ویلیوز کو, پرنسپلز کو وائلیٹ کرتے ہوئے, بلکہ ہمیں ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. جیت کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, اصل چیز جیت ہے ویلیوز کی, اصولوں کی ہے. سر اصولوں کے ساتھ جڑے رہنا, درست رستے کا انتخاب رکھنا, پھر ہارے یا جیتے وہ جیت ہی ہوتی ہے. سر جیسے کہ آپ نے موازنے کے اوپر بات کی, اچھا اس میں اگر ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ جو موازنہ ہے نا, یہ ہمیشہ آپ کو احساس محرومی میں رکھے گا. دیکھیں واسف الواحد صاحب نے کہا تھا کہ گدھا محنت کے ساتھ گھوڑا نہیں بن سکتا. جی اچھا, جب گدھے کا آپ نے یعنی محنت ہر چیز جو اچیو بھی نہیں کراتی, اب آپ نے اپنا موازنہ اس کے ساتھ کر لیا جس کو خدا نے سر دی ہے,
آپ کو سر نہیں دی, آپ کو شکل پیاری دی ہے. اب آپ اس کی سر کے ساتھ موازنہ کر کر کے کیوں کوستے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کی تو سر وہ نکلنی ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس جو اپریشیٹ کرنے کی اپنی چیز ہے وہ آپ کی شکل ہے. آپ کا علم ہو سکتا ہے, آپ کی دولت ہو سکتی, آپ کا نصیب ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو, سر اس کے پاس ہو اور کئی سریلے آپ کے پاس ہوں. سر موازنہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا. آپ جب بھی ٹاپ کریں گے تو پھر بھی کوئی آپ سے آگے ہوگا. ایسا ہی. اچھا, اگر آپ سب سے آگے چلے بھی گئے تو پیچھے کوئی آدمی آپ کو کراس کرنے والا ہوگا. پرماننٹ احساس محرومی, تھوڑا پن, اسکیئرسٹی مینٹیلٹی, یہ سارا کچھ آپ میں پیدا ہو جائے گا. یعنی موازنہ بہت ساری برائیوں کو جنم دے گا. اسی طرح مقابلہ ہے, تو موازنے کی بجائے آپ دوسرے آدمی سے انسپریشن لینے کے لیے اس کو ضرور دیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ دوسرے کو نہ دیکھیں, آپ اس میں کیا بہتر ہے دیکھیں نا. آپ کی ایک سٹرینتھ ہے, میری وہ ویکنیس ہے. ٹیم ورک یہ ہے کہ آپ کی سٹرینتھ میری کمی کو پورا کرے, میری سٹرینتھ آپ کی کمی کو پورا کرے. یہ ہے بندے ساتھ چلانے کی آرٹ, کہ میں آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں, بدلے میں آپ مجھے فائدہ دیں گے. ہم سارے آثاروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اصل میں جب ہم کسی سے کچھ لینے جاتے ہیں نا, تو اصل میں ہم اسے کچھ دینے جاتے ہیں, تب ہمیں ملتا ہے. جب کسی سے کوئی لینا ہو, اس سے بتائیں میں دوں گا کیا, میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں, ان ریٹرن کچھ لوگ آپ کے لیے کچھ کریں. تو پانچویں چیز اس میں جو ہے, جو 5 C's کا آپ نے ذکر کیا, وہ ہے کنٹینڈنگ. وہ ہے جھگڑا کرنے والا مائنڈ سیٹ. بات بات پہ گلے پڑ جانا, پنو کھلارو میں نوں دسنا, بات بات پہ گلے فٹ ہو جانا, بات بات پہ جھگڑا کریٹ جو کر لینا. میرے سے پوچھے بغیر میری چیئر پہ کون بیٹھا ہے, میرے سے پوچھے بغیر یہ گھڑی یہاں سے کس نے اٹھائی ہے, میں نے اسائنمنٹس یہاں رکھی تھی, یہاں کس نے رکھی ہیں, میں دیکھتا ہوں کون میری کتابوں کو ہاتھ لگاتا ہے. سر اس آدمی سے لوگ دور رہیں گے, اسے کبھی باس نہیں بننے دیں گے, اسے کبھی سپورٹ نہیں کریں گے, اسے کبھی ووٹ نہیں دیں گے, اس آدمی کو کبھی اپنا خیر خواہ نہیں سمجھیں گے. اس طرح کے آدمی سے صرف اپنے خواہشات کے تحفظ کے لیے لڑتا پھرتا ہے. تو یہ وہ 5 رویے ہیں جو بڑے نقصان دہ ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, خاص طور پہ ریلیشن شپ میں. اور ریلیشن شپ صرف یہ نہیں ہوتا جو میرا ذاتی ریلیشن شپ, پروفیشنل رشتے, ورک پلیس پہ, معاشرے کے ساتھ, مساجد میں, جگہ جگہ آنا جانا ہوتا ہے. تو آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب بھی باہر نکلیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. یہ وہی بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سارا معاشرہ خود غرض ہے اور یہاں پہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. آپ کا مزاج شکووں کی دکان کھولی ہوتی ہے آپ نے, جہاں بیٹھیں گے گھر والوں کا شکوہ, امی ابو کا شکوہ, حالات کا شکوہ, ماحول کا شکوہ, تنقید. یہ 5 فیچر نہ بندے کو گھر لکھ کے لگا لینے چاہیے. جب اپنے میں آنے لگے انہوں کو لو پناہ منگو, بیکاز یہ ترقی میں رکاوٹ ہے. یعنی اس کو اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ چیزوں سے بچنا ہے. نمبر 1, کرٹیسائزنگ. ہم نے کرٹیسزم سے باز رہنا ہے. ہمارا کام ہے دوسروں کے پوٹینشیل کو تسلیم کرنا, اپریشیٹ کرنا, پروان چڑھانا. لیڈر ہے ہی وہ دوسرے کے پوٹینشیل کو پہچانے, اس کو ایکسرسائز میں لائے اور آگے بڑھنے میں گرو کرے. سیکنڈ ہے وہ کمپلیننگ ہے, جس سے ہم نے بچنا ہے. جو تھرڈ ہے وہ ہمارے پاس کمپیریسن ہے, کمپیئرنگ ہے. جو فورتھ ہے وہ کمپٹیشن ہے, اور ففتھ ہے کنٹینڈنگ ہے. تو ان 5 C's سے ہم نے باز رہنا ہے, اس مزاج کو بھی باہر رکھنا ہے اس سے, تاکہ آگے گروتھ چل سکے. تو پہلے لیول آف انیشیٹو پہ اس مزاج کو انٹر ہونے سے روکنا ہے.